بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد وکأین اور بہت سی ہی کاف الجر دخلت علی ایم بمعنی کم، فرمایا کہ یہ جو کاف ہے وکأیم میں جو کاف ہے یہ ایون پر کاف داخل ہے، کاف جر جو کہ ایون کے اوپر داخل ہے اور یہ کم کے معنی میں ہے، یعنی بہت سی، کم جو معنی دیتا ہے۔ تو یہ ترکیب کو بیان کیا، ترکیب نحوی کو۔ یہ کاف الجری، یہ کاف جر ہے جو کہ ایون پہ داخل ہے، اور یہ کأین مل کر پھر یہ کم کے معنی میں ہے، یہ پھر کم کے معنی میں ہے۔ من قریۃ، بہت سی بستیاں ایسی ہیں، ای وکثیر من القری، وکثیر من القری، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وکأین من قریۃ اس کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ وکثیر من القری نکال کر وکأین من قریۃ کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ عتت کہ انہوں نے نافرمانی کی، عصت نکال کر عتت کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ یعنی اہلہا نکال کر یہ جو ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بلاغت کا بیان ہے، بلاغت کا بیان ہے، اور ظرف بول کر مظروف مراد لیا گیا ہے یہاں پر۔ بلاغت کا بیان ہے اور مجاز ہے، یعنی مجاز کا جو علاقہ ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا، وہ علاقہ یہاں پر پایا جا رہا ہے۔ مجاز کے علاقے پڑھے نا، تو ان علاقوں میں سے ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ تو یہاں پر ظرف بول کر قریۃ بول کر، کیونکہ ظاہر سے بات ہے قریۃ تو ایسی چیز نہیں ہے، بستیاں اور علاقے تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گناہ کرے یا اعمال کا جن سے تعلق ہو، ہاں ان کے رہنے والے، وہاں کے لوگ جو ہیں ان سے وہ متعلق ہو سکتے ہیں۔ عن امر ربها ورسله فحاسبناها، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور کی نافرمانی کی، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ فحاسبناها، تو ہم نے ان کا حساب کیا، حاسبناها تو ہم نے پھر ان کا حساب کیا۔ فی الآخرتی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے محل کو بیان کیا، محل حساب کو۔ وَإِن لَّمْ تَجِئُ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهَا، یہاں پر آگے جو ہے مجاز عقلی کو بیان فرمایا، آگے جو ہے فرمایا وَإِن لَّمْ تَجِئ، اگرچہ ابھی آخرت آئی نہیں ہے، اگرچہ ابھی آخرت آئی نہیں ہے، لیکن لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهَا، اس آخرت کے اگرچہ ابھی حساب ہوا نہیں ہے، کیونکہ حساب آخرت میں ہوگا اور آخرت تو ابھی آئی نہیں ہے، لیکن یہ حساب چونکہ لازمی ہوگا،
یعنی اس کا ہونا یقینی ہے، اس لیے اس کو ماضی کے صیغے سے بیان فرمایا، مجاز عقلی کو بھی بیان فرمایا اور سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال یہی ہوتا ہے کہ جو بھی بیان کیا گیا کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو فرمایا فحاسبناہا کہ ہم نے ان کا حساب لیا، جبکہ ابھی تو حساب ہوا نہیں ہے ان کا، ابھی تو ان کا حساب ہوا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں فحاسبناہا کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا وَإِن لَمْ تَجِئْ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهَا، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں آئے، لیکن ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اس کا ہونا چونکہ یقینی ہے اس لیے اس کو ماضی کے صیغے سے بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، حاسبناہا یہ کون سے باب سے ہے؟ جی، باب مفاعلہ سے۔ اور باب مفاعلہ کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ باب مفاعلہ کا خاصہ یہ ہوتا ہے، یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ حاسب یحاسب محاسبتاً یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ کا خاصہ جو ہم نے خاصیات ابواب پڑھی ہے، تو باب مفاعلہ کا خاصہ یہ پڑھا ہے کہ فعل کا صدور جانبین سے ہوتا ہے، طرفین سے، جانبین سے فعل کا صدور ہوتا ہے، تو اس سے بظاہر اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فحاسبناہا، کہ اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا محاسبہ کریں گے، یعنی ان کا حساب لیں گے، اور نعوذ باللہ ان کی طرف سے بھی حساب لیا جائے گا، بظاہر اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس کا وہی جواب ہے جو مفسر رحمۃ اللہ علیہ پیچھے دے کر آئے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا، سورہ بقرہ میں گزرا تھا نا، وہ یہ کہ باب مفاعلہ کبھی کبھی فعل من جانب واحد ہوتا ہے، کبھی کبھی من جانب واحد ہوتا ہے، اور یہ استعمال ہوتا ہے اہل عرب، اہل زبان، اہل لغت اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں عرب کے اندر مقولہ ہے عاقبت اللص۔ اب قاضی یہ کہتا ہے کہ عاقبت اللص، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں نے چور کو سزا دی اور چور نے مجھے سزا دی، بلکہ یہاں پر من جانب واحد ہی ہے، من جانب واحد ہے، من جانبین نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسے یہ عاقبت اللص، عاقبت اللص جس طرح جائز ہے اور اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، مطلقاً استعمال کرتے ہیں، کوئی شاذ بھی نہیں ہے، یہ اس کا استعمال ہوتا ہے بکثرت، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باب مفاعلہ کی خاصیت تو اگرچہ فعل من الجانبین ہے، صدور الفعل من الجانبین، لیکن یہ من جانب واحد بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر من جانب واحد ہی ہے۔ آگے سمجھ میں؟ حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، سخت عذاب لیا ہم نے ان کا، یعنی ہم ان کا سخت عذاب لیں گے، اور ہم ان کو بہت برا عذاب دیں گے۔ نکرا کے معنی ویسے تو وہ ہوتے ہیں کہ یعنی ناپسندیدہ کہہ دیں، یا جو ہے عذاب تو ہوتا ہی ناپسندیدہ ہے، بہت ہی یعنی برا اور سخت عذاب، اس کے نکرا کے معنی۔ بسکون الکاف وضمها، بسکون الکاف وضمها فرمایا کہ نکرا جو ہے کاف کے سکون کے ساتھ اور اس کے ضمہ کے ساتھ، یعنی عذاباً نکرا بھی پڑھا گیا اور نکورا بھی پڑھا گیا، عذاباً نکرا اور عذاباً نکورا دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یہ تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، مشہور قراءت کو بیان فرمایا۔ فضیعاً نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نکرا کے لغوی معنی بیان فرمائے، وہوا
وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ، وَهُوَ عَذَابُ النَّارِ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب نکرہ کے مصداق کو بیان کیا ہے، عذاب نکرہ کے مصداق کو بیان کیا ہے یعنی وہ جہنم کا عذاب ہے۔ فذاقت وبال امرها، وہ چکھے گا، یعنی فذاقت وہ چکھیں گی، وبال امرها اپنے کاموں کی، اپنے اعمال کا وبال۔ فذاقت عطت کے اوپر، عطت کے مناسبت سے ہی کہا گیا ہے، اور قریتن کی طرف ہی اس کا متعلق قریتن ہے، اسی وجہ سے قریتن کے اعتبار سے فذاقت کہا، اور پیچھے بات اوپر گزر چکی ہے کہ اہلہا یہاں پر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وبال امرہا عقوبتہ، اپنے کاموں کے، اپنے اعمال کا وبال یہ لوگ چکھیں گے۔ عقوبتہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ امرہا جو ہے یہ اضافت عہد خارجی کی ہے، اضافت عہد خارجی کی ہے۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اپنے اعمال کا وبال چکھیں گے، اور وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا، اور ان کے اعمال کا جو وبال ہے، جو سزا ہے، خسرا وہ خسارہ ہے، خسارہ ہے، ہلاکت ہے۔ خسارا و ہلاکن، خسارا و ہلاکن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے خسرا کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تقریر الوعید توکید، یہاں پر وعید کو دوبارہ بیان فرمایا، اگرچہ اوپر اس کو بیان فرما دیا تھا، لیکن یہاں پر دوبارہ بیان فرمایا تاکید کے لیے، یہ تاکید کے لیے دوبارہ بیان فرمایا، یہ بلاغت کا بیان ہے، لغوی معنی کا بیان۔ تو بطور اپنے بلاغت کا بیان ہے، کیونکہ مجاز کے علاقے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تاکید کے لیے دوبارہ اس کا تکرار کرنا، تو بہرحال یہ بلاغت کا بیان ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو، اولی الالباب اے عقل مندو، اے عقل والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اصحاب العقول، اصحاب العقول نکال کر اولی الالباب کے لغوی معنی کو بیان فرمایا۔ الذین آمنوا، وہ عقل مند کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے۔ نعت لمنادى او بیان لہو، فرمایا کہ یہ منادہ کی صفت، یا اولی الالباب یہ منادہ ہے نا، تو منادہ کی صفت بیان فرمائی یا اس کا بیان ہے، یا منادہ کی الذین آمنوا یا تو اولی الالباب کی صفت ہے یا پھر اولی الالباب کا بیان ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا۔ هو القرآن، ذکر تو اللہ تبارک و تعالی کے کئی طرح کے ہیں، یہاں پر کون سا ذکر مراد ہے، اس ذکر کے مصداق کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، هو القرآن کہہ کر۔ رسولا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، منصوب بفعل مقدر ای وارسل، یہاں پر رسولاً آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ رسول ان سے مراد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
رسولن کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر رسول کی تعیین کر دی، منصوب بفعل مقدر و ارسل، یہاں سے ترکیب کو بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسولاً فعل مقدر کی وجہ سے، یعنی ارسل فعل مقدر کی وجہ سے یہ رسولاً منصوب ہے، یعنی وارسل رسولاً، آگے پھر یتلو علیکم، ٹھیک ہے، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، کہ جو تم پر آیات اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کی آیات تلاوت کرتے ہیں، مبینات جو کہ بیان کرنے والی ہیں، بفتح الیاء و کسرہا، فرمایا کہ مبینات اور مبینات دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، مبینات اور مبینات دونوں طرح پڑھا گیا ہے، بفتح الیاء و کسرہا کما تقدم، جیسا کہ پیچھے دوسری صورت میں اس کی قرأت گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرأت کا بیان ہے، تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ۔ اور کما تقدمہ کی غرض الگ سے بھی بیان کی جا سکتی ہے، اور اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بیان دلیل، بیان دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، بیان دلیل ہی کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے اس کی بیان کر کے آئے ہیں قرأت۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کی ہے، بعد مجیء الذکر والرسول، یعنی اللہ تبارک و تعالی نکالے اللہ تبارک، ایک ہوتا ہے نکلنا اور لیکن یہاں پر ہے نکالنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ باب افعال سے ہے، تو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نکالے۔ کب؟ وقت بیان فرما رہے آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ، بعد مجیء الذکر والرسول، ذکر یعنی قرآن کریم کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آ جانے کے بعد، یہ وقت بیان فرمایا، وقت اخراج کا، وقت اخراج کہتے ہیں اس کو، من الظلمات۔ اچھا، اب یہاں پر الذین آمنوا، آپ دیکھیں الذین آمنوا کے ساتھ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر سوائے چند کے تقریباً مقامات پر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی قید لگائی ہے۔ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے، اور اسی لیے تصدیق قلبی کفر سے، یعنی کفر سے نکلنے کے لیے تصدیق قلبی کافی ہے، ٹھیک ہے، اور خلود فی النار سے بچنے کے لیے بھی تصدیق قلبی کافی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں ضرور کہ اللہ تبارک اعمال کا ایمان کی کمی اور زیادتی کے اعتبار سے اعمال کا بہت حصہ ہے، بڑا حصہ ہے، چاہے وہ نور ایمان کی کمی زیادتی ہی کیوں نہ ہو، درجات ایمان، درجات کی کمی زیادتی ہی کیوں نہ ہو، درجات تو مومن کے تفاوت ہوتے ہیں نا، مختلف لوگوں کے مختلف درجات کی، لیکن اعمال کا اور اسی طرح ایمان کی بقا صرف لانا ہی کافی نہیں، بلکہ ایمان پر موت آنا، ایمان کی بقا ضروری ہے خلود فی النار سے بچنے کے لیے۔ تو اس ایمان کی بقا کے اندر بھی اعمال صالحہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بیان فرمایا ہے۔ من الظلمات،
اندھیروں سے نکالیں الکفری الذی کانوا علیہ، الکفر الذی کانوا علیہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہاں پر ظلمات اندھیروں سے مراد معنوی اندھیرے ہیں، یہاں پر اندھیروں سے مراد معنوی اندھیرے ہیں، معنوی ظلمت یہاں پر مراد ہے۔ الی النور، نور کی طرف نکالیں، الایمان الذی قام بہم بعد الکفر، یعنی اوپر تو یہ بیان فرمایا کہ اس کفر سے جس پر یہ لوگ تھے پہلے، نور کی طرف نکالیں، اور نور سے مراد اس سے بھی معنوی نور مراد ہے، یعنی وہ ایمان الذی قام بہم بعد الکفر، کفر کے بعد جس چیز کو ان لوگوں نے قائم کیا ہے یعنی اختیار کیا ہے، یعنی ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نور سے معنوی نور مراد ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے، يُدْخِلْهُ تو وہ داخل کیا جائے گا، وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنُّونِ نُدْخِلْهُ، اور ایک قرات کے اندر نون کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی ندخلہ، یہ تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ۔ جنات تجری، کہاں داخل کریں گے اللہ تبارک و تعالی، وہ کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بہترین رزق مقرر کیا ہے۔ هو رزق الجنت التي لا ينقطع نعيمها، اور وہ رزق کون سا ہے؟ وہ جنت کا رزق ہے، التي لا ينقطع نعيمها، کہ جنت بھی وہ کہ جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ هو رزق الجنت التي لا ينقطع نعيمها، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے رزقاً پہ جو تنوین ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تنوین تعظیم کی ہے۔ رزقاً پہ جو تنوین ہے یہ کس کی ہے؟ یہ تنوین تعظیم ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور انہی کی مثل زمین کو پیدا کیا، یعنی 7 اراضین، 7 اراضین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہاں جو مثلیت بیان کی گئی ہے، یہاں جو مثلیت بیان کی گئی ہے نا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یہ مثلیت تعداد میں مراد ہے، یہ مثلیت تعداد میں مراد ہے، ورنہ آسمان جیسا ہمیں نظر آتا ہے اور زمین ٹھوس سی نظر آتی ہے، تو یہاں مثلیت تعداد میں مراد ہے، یعنی 7 آسمان اور 7 ہی زمینیں بیان اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی۔ یتنزل الامر، الوحی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ الامر پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے، بینہن، ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتے ہیں، بین السماوات والارض، بین السماوات والارض نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ آگے سمجھ میں، ینزل به جبرائیل من السماء السابعۃ الی الارض السابعہ، اللہ تعالی تبارک و تعالی کا حکم جو بھی ہوتا ہے وہ جبریل امین 7ویں آسمان سے لے کر نازل ہوتے ہیں
اور 7ویں زمین تک جاتے ہیں، 7ویں آسمان سے لے کر نازل ہوتے ہیں اور 7ویں زمین تک جاتے ہیں۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نزول کی کیفیت بیان کی ہے، نزول کی کیفیت بیان کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکال کر، لِتَعْلَمُوا تاکہ یہ لوگ جان لے، متعلق بمحذوف ای اعلمکم بذلک الخلق والتنزیل، تاکہ یہ لوگ جان لیں، کیا جان لیں؟ متعلق بمحذوف، فرمایا کہ یہ جو ہے محذوف کا یعنی محذوف عبارت کا متعلق ہے لِتَعْلَمُوا، یعنی اور وہ محذوف عبارت کیا ہے؟ ای اعلمکم بذلک الخلق والتنزیل، کہ میں تمہیں یہ بات میں اس پیدائش اور اس نزول کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میں اس پیدائش اور نزول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں۔ یہ ای اعلمکم بذلک الخلق والتنزیل یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے بیان محذوف عبارت کو بیان کیا ہے۔ جی جی ای اعلمکم بذلک الخلق والتنزیل، جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی اس خلق جو اللہ تعالی نے آسمانوں کی تخلیق کی ہے اور اللہ کا حکم کہاں سے کہاں تک نازل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے یعنی یہ چیزیں کر کے دکھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بطور علم کے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت قدرت، اللہ تعالیٰ کی صفت احاطہ، صفت علم سب کی سب ازلی ہے اور قائم بذات اللہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔